السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلوات بران نواز بسم الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بر محمد وآل محمد. پروردگار اللہ تعالیٰ یہ عبادت ہم سے قبول فرمائے اور اس زحمت کو اور اس عبادت کو ذخیرہ آخرت قرار دے اور شفاعت اہل بیت شفاعت قرآن نصیب فرمائے. پروردگار اپنی رحمت سے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ بہت خوبصورت مجلس اور بہت خوبصورت گفتگو صبح سے جاری ہے. فضائل آل محمد، مناقب آل محمد اور قرآن، دعا، تربیات، یہ سلسلہ جاری ہے نور کا. یہ اس طرح کا ہے جیسا کل پرسوں بارش ہوئی تھی تو بارش نے زمین کو گیلا تو کر دیا، لیکن کہیں گلاب کھلے، کہیں کانٹے کھل گئے، کہیں کچھ بھی نہیں کھلا. تو یہ مجلسیں بھی اسی طرح کی ہیں. جن کے اندر تقویٰ ہے اس پر اثر رکھتا ہے، جن کے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہلکا پھلکا ایمان ہے تو اس پر تھوڑا اثر رکھتا ہے، اور جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بس بیٹھنے کا اسے ثواب ملے گا اور باقی کوئی استفادہ یہاں سے نہیں کر سکے گا. جیسا قرآن مجید بھی اسی طرح ہے. ایک جگہ لکھا ہوا ہے ہدن للناس اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے ہدن للمتقین. اگر میں اس طرح کروں کہیں گے او مولوی دو باتیں کرتا ہے، ٹکراؤ والی باتیں، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. تو کبھی کہتا ہے مولوی جو ہے ہدن للمتقین، کبھی کہتا ہے ہدن للناس. یہ کیوں؟ یہ کسی مولوی نے نہیں کہا ہے، مولا نے کہا ہے. صحیح، مولا نے کہا ہے ہدن للمتقین ہدن للناس. ہدایت متقین کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے. تو کیا جواب دو گے؟ قرآن میں تو دونوں ہیں. تو جواب یہ ہے پانی ہر انسان کے لیے ہے، لیکن پیاس اسی کی بجھے گی جو پیے گا. جو تماشا دیکھے گا پیاس نہیں بجھے گی. لکھتا رہے گا سارا دن پانی پانی، پیاس نہیں بجھے گی.
دریا کے کنارے سارا دن دیکھتا رہے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس اس کی بجھے گی جو جام اٹھا کے نوش کرے گا۔ قرآن اور اہل بیت بھی اسی طرح کے ہیں، ہر پیاسے انسان کے لیے ہیں، انسان کی پیاس بجھانے کے لیے۔ کون سی پیاس؟ یہ پانی والا نہیں، عشق الہی کی پیاس، معرفت کی پیاس، جنت کی پیاس، عزت کی پیاس، شہرت کی پیاس، کمال کی پیاس۔ اور اتنے پیاس ہیں کہ شاعر نے کہا میں تو دریاؤں کی بھی پیاس بجھا سکتا ہوں، مجھ کو اچھا یہی لگتا ہے کہ پیاسا کہیے۔ تو یہی مکتب تشیع، یہی امتیاز ہے آپ کی کہ لوگ پیاس بجھانے سراب کے پیچھے جاتے ہیں اور آپ سر چشمہ آب کے پیچھے جاتے ہیں، تو آپ سیراب ہو جاتے ہیں، باقی پیسے رہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب اگر آپ سے سوال ہو جائے یہ مدرسہ کس نے بنوایا ہے؟ فلاں آغا صاحب نے۔ کیوں؟ بس ویسے ہی ایویں۔ تو چھوٹا بچہ بھی 5 سال کا منا بھی ہنسے گا اور 90 سال کا نانا بھی ہنسے گا، یہ ایویں کیا ہوندا ہے؟ کوئی مدرسہ اس طرح کوئی بلا مقصد کوئی بناتا ہے؟ نہیں کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایسی بنایا ہے۔ چھٹ دے یار، کیا باتیں کرتے ہو؟ ایک یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ دوسرا، یہ علماء کرام آج کیوں آئے ہیں؟ اتنے سارے پورے شہر سے پورا علاقے کو رونق بخشی ہے، بس ایویں ہی آئے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے ان کے آنے کا؟ نہیں کوئی مقصد نہیں ہے یار، کوئی تو مقصد ہوگا آنے کا، نہیں ایسے ہی آئے ہیں۔ تو کہیں گے کہ کوئی معصوم بچہ بھی بغیر مشقت ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں نہیں جاتا ہے، اتنے سارے علماء مصروفیات چھوڑ کے ادھر کیوں آئے ہیں؟ نہیں بس ایسے ہی آئے ہیں۔ تو یہ دوسرا تعجب۔ تو جب ایک چھوٹے سے مدرسے کا بنانا بلا مقصد سن کر حیرت زدہ ہو، اور 10-20 علماء کا بلا مقصد آنے سے حیرت زدہ ہو، تو 1.25 لاکھ انبیاء کے آنے کا مقصد کا پتہ ہی نہ چلے، ایویں آئے ہو۔ صحیح؟ اگر کوئی کہیں کہ نہیں بس بلا مقصد آئے ہیں، اچھا۔ اور اسی طرح اگر مدرسے کا بنانا مقصد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ کائنات، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ بلا ستون آسمان، یہ بلبل کی چہچہاہٹ، یہ زمین کا گہوارہ، آسمان کا سائباں، ہے نا، کیا سے کیا بنایا۔ سورہ اس میں دعا یستشیر کے اندر دیکھیے، پروردگار تو اس زمانے سے رب ہے کہ لا سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیء ولا بحر یدور ولا فلک یجری، کچھ بھی نہیں تھا، امکان کا گلشن تھا، نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا، نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش معلا تھا، نہ دنیا یہ بنی تھی، نہ دشت دمن تھے، نہ یہ گیتی بھی ہری تھی، تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ بس 2 مقصد، دنیا کے بنانے کا، کائنات کو بنانے کا مقصد ایک، اور 1,24,000 انبیاء، کتابیں آسمانی اور آخری نبی کے 12 جانشین، ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد ہوگا نا، اور بڑا مقصد ہوگا، کیونکہ بنانے والا بھی بڑا، بیچنے والا بھی بڑا، بننے والے بھی بڑے، آنے والے بھی بڑے، تو مقصد بھی بڑا ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے جو بڑا ہے؟ ہاں، تو قرآن نے جواب دیا کہ هو الذی، 2 جواب دیا۔ کائنات کو بنانے کا بتایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تجھے پیدا نہ کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے یعنی مشکل احادیث میں سے ہے، تاکہ عقیدہ بھی بچ جائے، حدیث کا صحیح معنی بھی ہو جائے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی یا علی یا محمد آپ کو پیدا نہ کرتا، یہ مولوی کتوں آیا ہے نا کہ فاطمہ زہرا کو امام علی اور پیغمبر سے بڑا بنایا؟ نہیں،
رسالت اپنی جگہ محفوظ، امامت اپنی جگہ محفوظ، عصمت اپنی جگہ محفوظ، حدیث بھی صحیح ہے۔ وہ کیسے؟ کائنات کو بنایا کس کے لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت کے کاروان عبادت کا رئیس و سرتاج کون ہے؟ پیغمبر اسلام۔ ٹھیک، عبادت کے خاطر پیدا کیا ہے۔ تو آگے اس سلسلے کو قیامت تک جاری کس نے رکھنا ہے؟ امامت نے۔ یہاں صرف ذات علی بن ابی طالب مراد نہیں ہے، امامت کی ضرورت کی بات ہے۔ اور امامت کی پرورش کی دانشگاہ کون سی ہے؟ دامن فاطمہ زہرا۔ توجہ ہے یہ کہ اس کے خاطر بنایا ہے۔ بس 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اس کائنات کو بنایا تاکہ لیعبدون، عبادت کریں۔ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول کو بھیجا اور دین حق کو بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام جیت ہو جائے، اسلام کی، اسلام غالب آئے ہر باطل دین کے اوپر، کفر پر، شرک پر، کمیونزم پر، یہودیت پر، عیسائیت پر، ہر باطل دین ڈاؤن ہو جائے، اسلام اوپر ہو جائے۔ سچ بتاؤ، مقصد تو یہ ہے، لیکن ابھی تک ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یعنی گھبراؤ نہیں، اگر یہ مقصد پورا ہوا ہے تو یہ بتاؤ کہ آیا پورے کائنات میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے یا کفر کا بازار گرم ہے، اسلام غریب ہے؟ تو آپ کہیں گے اسلام تو غریب ہے، کمیونزم کا بھی حملہ اسلام پر، یہودیزم کا بھی حملہ اسلام پر، اور شرک اور کفر کا حملہ اسلام پر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو اسلام بھیجا ہے کہ اسلام سب پر جیت جائے۔ جو مقصد ہے ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور اللہ کا وعدہ سچا پکا بھی ہوتا ہے۔ اب تک نہ ہونا، نہ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد، وہ بھی ادھورا۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے جس مقصد کے خاطر، وہ بھی نہیں ہوا، اور اللہ کا وعدہ پکا بھی ہے۔ تو یہ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ کر کے دکھائے گا، جس کو محمد اول سے شروع کیا ہے محمد آخر پر تکمیل تک پہنچائے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ۔ یہ ہونے والا ہے، اللہ کا مقصد اس دنیا میں پورا ہوگا۔ ورنہ اللہ کا اتنا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے کہ عمل صالح والوں کو پوری دنیا میں خلیفہ بنائے گا۔ تو امریکہ گئے تو ادھر یہودی بنے ہوئے ہیں، یورپ میں گئے تو عیسائیوں کا قبضہ ہے، مشرق میں دیکھو تو بودھزم، ہندوازم کا قبضہ ہے، اور اسلام توڑا، اسلام کی تو گیا نہیں ہوا نا۔ پس یہ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ امامت کی ضرورت اسی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو وعدے اللہ نے انسانوں کے ساتھ قرآن میں، دنیا کو پیدا کرنے کا وعدہ، انبیاء کو بھیجنے کا وعدہ، نبی کے آنے کا وعدہ، اور آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا وعدہ، ابھی تک تو پورا نہیں ہوا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ ہے کہ جنہیں کمزور قرار دیا گیا ہے ان کو طاقتور بنا دے، متکبرین کی ناک رگڑا دے، مستضعفین کو متکبرین پر حاکم بنا دے۔ ابھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ اسلام کمزور، اسلام کے اندر پھر تشیع کمزور۔ آپ کا نام حسن و جعفر و تقی ہے تو کہیں دبئی سے نکال دے، مسقط سے بھی نکال دے، ادھر نوکری بھی نہ ملے، گھر پہ علم لگانے آپ کو نہیں دیں گے، جلوس نکالنا تو لائسنس لے کے آؤ، یہ کمزوری ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا نہیں، کمزور ہی حکمرانی کریں گے، تو اب تک نہیں ہوا۔ یہ نہ ہونا بھی بتا رہا ہے کہ ہونے والا، کہ ایک ہستی کو ذخیرے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ تشریف لائیں گے یہ دنیا مردگی سے زندگی کی طرف، زوال سے کمال کی طرف،
ذرے سے آفتاب کی طرف، جہنم سے جنت کی طرف، حیوانیت سے فرشتوں کی طرف بدلنے کا نام ظہور حجت خدا علیہ السلام۔ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں نا اللہم عجل ولیک الفرج، کیا مطلب اس کا؟ یہ ایک جملہ نہیں ہے، عجل ولیک الفرج ایک جملہ نہیں ہے۔ اس جملے کے ذریعے آپ پوری انسانیت کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اس کی قیمت سمجھ لیجئے گا، پوری انسانیت پر آپ کا احسان ہے، اس لیے کہ انسانیت آج ظلم کی چکی میں پیس بھی رہی ہے، جہالت کی تاریکی میں گم بھی ہو گئی ہے، شہوت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، شبہات کے بادل میں ہے نا تلاطم مچی ہوئی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ پروردگار ان تمام بیماریوں کے علاج کے شفا خانے کو بھیجے، تو گمراہوں پر بھی جب وہ آ کے علاج کریں گے تو گمراہوں پر بھی آپ کی دعا کا اثر ہو گیا، ہندوؤں پر بھی آپ کی دعا کا اثر ہے، یہودیوں پر بھی آپ کی دعا کا اثر ہے، گمراہ راستوں کا اوپر بھی آپ کی دعا کا اثر ہے۔ اس زاویے سے دعا کیجئے گا ہمیشہ۔ اور انتظار افضل ترین عبادت ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل عبادت امتی انتظار الفرج۔ میری امت کی بہترین عبادت کون سی ہے؟ حج سے بھی افضل، روزے سے افضل، زکوٰۃ سے افضل، خمس سے افضل، نماز سے افضل، زکوٰۃ سے افضل کیا ہے؟ انتظار امام۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا نا، ایک شخص کا، ایک فرد کا انتظار نماز سے افضل اور امتوں کی عبادتوں سے افضل، حج سے افضل، فلان سے افضل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال کو ذہن میں پکا کیجئے گا۔ یعنی ایک فرد کے آنے کا انتظار افضل ہو تمام امتوں کی نمازوں پر، حج پر، زکوٰۃ پر، عبادتوں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال بیٹھ گیا ذہن میں؟ جواب دعائے ندبہ کھول کے پڑھیے گا۔ دعائے ندبہ میں کیا فرمایا؟ این سبب یعنی ایک فرد نہیں ہے، ایک پوری کائنات کا انتظار کر رہے ہیں آپ۔ دلیل این السبب المتصل بین الارض والسماء، آسمان اور زمین کو ملانے والے کہاں ہیں؟ ایسا نہیں کہ آسمان ٹوٹ کے نیچے آئے گا، نہیں، زمین والے آسمان والوں سے مرتبے میں اوپر ہوں گے، یہ ہے ملانے والا۔ این معز الاولیاء ومذل الاعداء، دوستوں کو، ایمان والوں کو عزت کا سر کے اوپر تاج رکھنا والا کہاں ہے؟ ذلیلوں کو رگڑانے والا کہاں ہے؟ این محی معالم الدین، جان قرآن کہاں ہے؟ جان ایمان اسلام کہاں ہے جس مقصد کے خاطر اتنے انبیاء کو بھیجا ہے؟ این ابن نبینا المصطفیٰ، این ابن علی المرتضی، کہاں ہے وہ ہستی؟ این باب اللہ التی منہ یوتا، کہاں ہے اللہ کا دروازہ کہ جہاں سے گزر کے اللہ تک جانا ہے؟ دیکھا، اللہ کے دروازے کا انتظار، وسیلۃ النجات کا انتظار، مصباح الہدا کا انتظار، جان قرآن کا انتظار، ایمان کامل کا انتظار، اور عدل، میزان عدل کا انتظار، 1,24,000 انبیاء کے فلسفہ بعثت کا انتظار، جنت کے دروازے کھلنے کا انتظار، جہنم کے دروازے بند ہونے کا انتظار، دنیا سے ساری ظلم کا ختم ہونے کا انتظار، بے برکتی ختم ہو کے برکت آنے کا انتظار، خانہ کعبہ ادھر جھومے گا کہ میرا وارث آیا ہے، سمندر کی مچھلیاں گلے لگا کر تبریک پیش کریں گی کہ ہمارا امام آیا ہے، اور درختوں کے اوپر پرندے ایک دوسرے کو خوشخبری دیں گے کہ ہمارا امام آیا ہے، قبروں میں مومنین جشن منائیں گے کہ ہمارا امام آیا ہے۔ یہ انقلاب چلتا رہے گا۔ پورا نچوڑ اس شعر کے اندر عرض کرتا ہوں، ہاں چھڑا دیں گے بشر کو جبر کی زنجیر سے، ہاں چھڑا دیں گے بشر کو جبر کی زنجیر سے، انتہا مہدی پہ ہوگی ابتدا شبیر سے۔ ہاں چھڑا دیں گے بشر کو جبر کی زنجیر سے، ابتدا مہدی پہ ہوگی، انتہا مہدی پہ ہوگی ابتدا شبیر سے۔ عصر حاضر کے یزیدو ہرملا بن کر دکھاؤ، عصر حاضر کے یزیدو ہرملا بن کر دکھاؤ، پاش پاش ہو جاؤ گے شبیر بے شیر کی شمشیر سے۔ تو جب پوری کائنات یہاں بھر جائے گی، انقلاب بڑا، لیڈر بڑا، ایجنڈا بڑا، جنڈا بڑا، مقصد بڑا، تو لشکر کیسے ہونا چاہیے؟
نماز نہ پڑھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، گرمی میں روزے نہ رکھنے والے، زیارت پہ جائیں اور حج پہ نہ جانے والے، ماں بیٹی کو اپنی زمین کا حصہ نہ دینے والے، ایک دن بھی امام کی فکر میں نہ ہونے والے، باپ کے قبر پہ بھی قرآن نہ پڑھ سکنے والے، یہ تو آپ کو کسی پولیس میں بھی بھرتی نہیں کریں گے، حجت خدا کے اس میں لا حول ولا قوت۔ جتنا بڑا لشکر لیڈر ہوگا، اتنا بڑا انقلاب ہوگا، اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، اتنا بڑا ایجنڈا ہوگا، تو لشکر بھی بڑے ہونے چاہیے، بہت بڑے۔ کیسے بڑے؟ عرض ہوا کہ ان کی دعائیں ایسی ہو، دعائیں عہد کے اندر دیکھیے گا، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدائی فی الحاضر والبادی۔ پروردگار اگر حجت خدا کی آمد ہو اور میں فیصلہ موت کی وجہ سے آغوش قبر میں جاؤں اور میرے امام ظہور فرمائیں اور خانہ کعبہ کے دیوار سے آواز دیں، پروردگار مجھے قبر سے اٹھا۔ یہ ہے انتظار، کہ وہ قبر میں بھی تڑپ جائے، قبرستان میں بھی تڑپتا رہے، مچلتا رہے، اور ہم شہرستان میں بھی ہوگے ٹس سے مس نہ ہو۔ یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ وہ قبر والا کیا کہتا ہے؟ مجھے اٹھاؤ کیسے؟ ہے نا، معتذرن کفنی، کفن کا احرام پہنو، شاہرن سیفی، ایک ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار ہو، مجردن قناتی، ایک ہاتھ میں نیزہ ہو، ملبین دعوت الدائی، مولا پکارتے رہیں گے، میں لبیک کہتا رہوں، فی الحاضر والبادی، چوٹی زرعی ہو یا اسلام آباد ہو، یعنی گاؤں ہو یا شہر ہو۔ سوال آپ سے، جملے پہ دوبارہ غور کریں، جب قبر سے اٹھوں گا مولا کی پکار پر، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ شاہرن اسے کہتے ہیں کہ تلوار نیام سے بھی نکل کے بالکل ریڈی ہو، یعنی اگر مولا حکم کرے تو یہ نہیں کہ مولا بھی تلوار نکالوں تب حملہ کروں، نہیں، شاہرن، شہر کہتے ہیں واضح ہو، آشکار ہو۔ مجردن قنات، قنات کہتے ہیں نیزے کے نوک کو، مجرد کہتے ہیں اوپر وہ کور چڑھا ہوتا ہے، چمڑے کا کور بنا ہوتا ہے، وہ ہٹا کے ننگا کر دوں نوک نیزے کو، اتنی تیاری کے ساتھ رہوں۔ سوال مومنوں ڈی جے خان کے، آج تک آپ نے کسی کو دیکھا ہے قبر میں نیزہ و تلوار کے ساتھ دفناتے ہوئے؟ نو، کبھی سنا ہے؟ کبھی ایسا آپ نے کیا ہے؟ نہیں۔ جب نہیں کیا، جب امام پکاریں گے تو وہ قبر میں نیزہ و تلوار کتوں لاؤ گے؟ دسو، جب نہیں لاؤ گے تو پھر مقصد کیا ہے؟ یہ دعا کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ مقصد یہاں تلوار نیزے سے مراد واقعاً نیزہ نہیں ہے، طاقت مراد ہے۔ خداوندہ مجھے فکر کی طاقت دے کہ میں امام کی مدد کروں، مجھے علم کی طاقت دے کہ امام کی مدد میں حاضر ہو جاؤں، مجھے اخلاق کی طاقت دے، مجھے گفتار کی طاقت دے، مجھے کردار کی طاقت عطا فرما، مجھے دولت حلال کی طاقت عطا فرما، میرا امام جس چیز کی طلب کرے لے کے قدموں میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات، یا علی۔ ہم ہیں انتظار میں، بے شک ضرور ہیں، منتظر ہیں ہم لوگ، لیکن کون سے منتظر ہیں؟ 15 شعبان والے، عریضہ والے، عریضہ والے لکھتے ہو نا عریضہ؟ آپ کے ہاں نہریں زیادہ ہیں، پانی ہے نا، ادھر جا کے عریضہ ڈال دیتے ہو۔ عریضے کا مطلب کیا ہے؟ دوست کو خط لکھتے ہو نا، میری یہ حاجت ہو، یہ حاجت ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، کلینی سے خمینی تک، زرارہ سے سستانی تک، مفید سے خامنائی تک کسی نے عریضہ ڈالا ہے دریا میں؟ لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو وہ شیعہ نہیں ہے؟ ہم بھی شیعہ ہیں، ہم عریضہ ڈالتے ہیں، وہ نہیں، بس ہم اچھے ہیں۔ مشکل خطرناک موڈ پہ لایا میں نے اپنے ذہن، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے نا، وہ عریضہ نہیں ڈالتے ہیں، ہم ڈالتے ہیں، تو ہے نا، ہمیں انتظار امام ہے، ان کو نہیں ہے، ایگل نہیں ہے۔ ہاں، ہم صرف عریضہ والے ہیں۔ ان کے اوپر بھی میں نے شعر کہا ہے، عریضہ بیچ کے دنیا کو یہ بتاتا ہوں،
جہاں ہے اور بھی آباد اس جہاں کے بغیر، یعنی میری دنیا کھلی ہے، ایک اور دنیا میری ہے، ادھر سے رابطہ عریضے کے ذریعے کرتا ہوں۔ لیکن کلینی سے خمینی تک جو عریضہ نہیں ڈالتے تھے ان کے لیے میں نے یہ عرض کیا، کیوں بھیج دوں دریا میں عریضوں کا سفینہ؟ یہ دوسرا مصرع پورے گھنٹوں کی تقریر کا خلاصہ اور آپ کی جان ہوگی۔ کیوں بھیج دوں دریا میں عریضوں کا سفینہ، اس پار ہی ملتے ہیں، وہ اس پار نہیں ہے۔ ہاں، جب خط لکھتے ہو تو مطلب کیا ہے کہ میرا امام مجھ سے دور ہے، دور والے کو خط لکھتے ہو۔ بیٹا اگر آپ کا بھائی اگر گھر کے اندر ہو تو سامنے جا کے بات کرو گے نا، جو دور ہے اس کے لیے خط لکھو گے تو آپ نے لکھا۔ لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو، عریضے والوں کا انتظار صرف ایک دن ہوتا ہے، جو نہیں لکھتے ہیں عریضہ ان کا 365 راتیں 15 شعبان۔ جس طرح عاشورہ ایک دن بعض کے لیے ہوتا ہے، بعض کے لیے کل یوم عاشورہ ہے، لیکن یہ سوچ کی فرق ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، لہذا ہر وہ کام جس سے دین کی زندگی ہو، جس سے قرآن زندہ ہو، یہ سارا آپ کر کے دکھائیں، کریں تو گویا آپ حقیقی انتظار میں ہیں، واقعی انتظار میں ہیں، اور بہترین عبادت کے اندر آپ منتظر۔ آج کے دور میں یہ پورا کاروان اس کی طرف جا رہا ہے۔ علم کی ترقی آثار ظہور میں سے ہے۔ انقلاب ایران سے پہلے کبھی دعا امام زمان کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نہیں پڑھتے تھے۔ نماز جمعہ شیخ زکزاکی نیجیریا، مشی کربلا، نماز عید، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو امام علیہ السلام کی آمد کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، صلوات پڑھیں آقا صاحب کے تشریف پر۔ آواز بلند تر صلوات۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس راہ حق کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ لہذا جو کام امام علیہ السلام نے تشریف آوری کے بعد بجا لانا ہے، اگر وہ آپ پہلے کر رہے ہیں تو گویا آپ سپاہوں میں شامل ہیں۔ ابھی وہ اندر دفتر میں میرا ایک دوست، بعض علماء کرام وہ میرا ایک شعر یاد دلا رہے تھے، آغا صاحب آپ نے یہ شعر کہا تھا، وہ واقعاً یہ وہ پورا ہندوستان پاکستان میں مشہور ہو گیا۔ قم میں کہا تھا یہ شعر، کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ وہ کدھر غائب ہے؟ وہ ایک لمحے میں کبھی اپنے جد امجد مادر گرامی زہرا کے قبر پہ ہوتے ہیں، کبھی کربلا میں ہوتے ہیں، کبھی نیو یارک میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کی محفل میں ہوں گے، کبھی مشی کربلا میں ہوں گے، کبھی طواف میں ہوں گے، کبھی وہ جان کائنات ہے۔ جان کائنات کبھی غائب ہوتا ہے؟ غائب میں ہوں، غائب آپ ہیں، فرق ہے۔ ہاں، میں اور آپ غائب ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہمیں، نہ امام، نہ فرمان امام، نہیں وہ جو جس کی صبح کے نماز قضا ہو جائے اور اسے سارا دن پرواہ نہ ہو، یہ غائب ہے۔ ہاں، اس کاروان سے غائب ہے، ایبسینٹ۔ جب نماز گزاروں سے غیر حاضر ہو گیا تو لشکر امام سے غائب۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آئے وہ غائب ہے۔ تو جس کو اپنے والدین کے حقوق، جس کو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، کچھ بھی نہیں، مجلس پہ مجلس، لنگر پہ لنگر، یہ غائب ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن اگر اس طرح کو ہو، آپ نے کہا العجل العجل، اور امام تشریف لے کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ آپ کا امام، بھاگتے ہوئے گئے۔ ہمارا دسترخوان ایسا ہوگا جس پر امام کو کہیں کہ آئیے مولا کھائیے، یہ ہم غائب ہو گئے۔ وہ تو ظاہر ہو گیا، جب ظاہر ہوگا تو پھر ہمیں غائب ہونا ہوگا۔ تو پہلے ہم العجل عین سے بولتے ہیں، العجل عربی میں جلدی آنے کے بعد پھر الف سے بولیں گے، العجل نہیں بعد میں آ۔ یہ جو آپ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے نا، مہر معجل عین کے ساتھ، مہر معجل حمزے کے ساتھ، معجل ہوتا ہے، اب یہ بھی دے دو عین کے ساتھ، معجل۔
معجل حمزے کے ساتھ ہوتا ہے، بعد میں جب چاہے دے دو۔ اب چونکہ امام تشریف لا کر ہمارے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہیں تو آئین کے ساتھ ہم بولتے ہیں جلدی آ جاؤ، لیکن جب آگے کہیں ہاں زکوٰۃ دیا ہے، نہیں، نماز پڑھتے ہو، نہیں، تہجد، نہیں، والدین کے پاؤں جو بوسہ دیتے ہو، کہاں، نہیں، جب نو 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 کی آواز آئے گی اور امام کے چہرے اقدس پر اور ناراضگی کے آثار جب نمایاں ہوں گے تو پھر ہم الف سے کہیں گے، العجل، عین والا نہیں، الف والا، العجل، العجل، بعد میں آ جاؤ، بعد میں آ جاؤ۔ یہ صورتحال عزیز ہو۔ ایک ہی سورج میں کلوز کر دیتا ہوں، رسالت کچھ اور، امامت کچھ اور، کربلا کچھ اور، غدیر کچھ اور، 15 شعبان کچھ اور، ظہور امام الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی سورج، مصباح الہدا، اقرا بسم ربک الذی خلق کے نعرے کے ساتھ غار حرا کی بلندیوں سے افق انسانیت کے سطح ذہنی پر جب نمودار ہوا، یہی سورج دنا فتد اللہ پہ جا کے تائید الہی حاصل کر کے آیا، اور یہی سورج غدیر میں آیا تو تکمیل کے مراحل سے گزر گیا، اور یہی سفر کربلا میں بیمار اسلام کو نئی زندگی بخش دی، اور یہی سفر جا کے جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حقیقی دین، مکمل دین کی صورت میں 1,24,000 انبیاء کے مقصد کو بھی، اور اس دنیا کی کائنات کی تخلیق کے مقصد کو بھی، اور آسمانی کتابوں کے نزول کے مقصد کو بھی زندہ ہوتے ہوئے چشم انسان دیکھے گا۔ تو سورہ دعائے احد نے آواز دی، وَسُرَّ نَبِيَّهُ بِرُؤْيَتِهِ، پروردگار اپنے نبی کو اس کے فرزند کی آمد اور کامیابی سے خوشحال فرما۔ تو بیٹا ہونے کی وجہ سے خوشحال نہیں ہوگا، مقصد کی وجہ سے، جس مقصد کی بنا پر حسین منی کہا ہے اسی مقصد کی وجہ سے وَسُرَّ نَبِيَّهُ بِرُؤْيَتِهِ ہوگا، کہ ان کے جد امجد ان کی آمد سے خوشحال ہوں گے۔ تو جب وہ خوشحال ہوں تو کیا ہم بھی خوشحال نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری خوشحالی آسان ہے۔ میں نے اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں ایک شعر کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی آمد سے آپ کا خوش ہونا کمال نہیں ہے، میری تیاری سے ان کا خوشحال ہونا یہ کمال ہے۔ ہاں، اس خوشی کے لیے تیار ہو کے رہنا ہے، اور یہ درس، یہ مجلس، یہ چیزیں احیاء دین یہاں سے ہمیں میسر آتی ہے، دین کی زندگی یہاں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہو گئے تو گویا واقعاً افضل ترین عبادت، اور آپ بھی حدیث نبوی میں ہیں، تمام انسانوں سے افضل انسان وہ ہے جو اس انتظار میں رہے کہ میرا امام آنے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ، پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہوگی، زحمت تمام اسی دین کے خاطر ایک کاروان مصیبت رواں دواں ہے۔ علماء کرام سے سنا، مقاتل نے لکھا ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غسل دینے والا جنازے کے اوپر خود رو رہا ہو، دوسروں کی نسبت زیادہ رو رہا ہو، لیکن 3 مرحلے ایسے آئے بھی ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ امام سجاد کا جنازہ دیکھ کر امام محمد باقر علیہ السلام چیخ چیخ کے روئے ہیں، فریاد کر کے کہ بابا کے جنازے کی وہ حالت ہوئی ہے زنجیروں کی وجہ سے، اذیتوں کی وجہ سے۔ میں عرض کروں، اے امام محمد باقر، آپ نے کربلا کا جنازہ بھی دیکھا، مدینے کا جنازہ بھی دیکھا، امام علیہ السلام وہاں موجود تھے کربلا میں۔ آپ نے مدینے میں بابا کو کفن کے ساتھ غسل دے کر عزت و احترام کے ساتھ دفنایا، لیکن جب تیرا بابا امام سجاد نے اپنے بابا کا جنازہ دیکھا، ایک جملہ کہا، بابا یہ نہ کہنا کہ بیٹے نے نہیں دفنایا ہے، بابا ہاتھ میرے گردن میں بندے، پاؤں گھوڑے سے بندے، بابا خدا حافظ۔ دوسرا کون ہے؟ غربت شام میں وہ شہزادی جو بابا کو یاد کر کر کے داغ مفارقت دے کے بابا سے مل گئی، حضرت سجاد کے مصائب میں اضافہ ہو گیا۔ غسل دینے جب شام کی خواتین یا زندان کی خواتین موجود تھیں، ایک جملہ کہا مولا نے، اے غسل دینے والی خواتین، میری بہن کے جسم پر آہستہ آہستہ ہاتھ چلا لینا،
اس لیے کہ زخموں سے چور یہ بدن متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ غسل دے. آرام سے غسل دینا اور کفن کا انتظام بھی نہیں معلوم کیسے ہوا. اس شہزادی کو دفنا کے چند دن بعد جب آزادی کی رخصت کی خبر آئی تو باہر نکلتے ہوئے حضرت رباب نے اہل شام کے خواتین سے ایک جملہ کہا: شام والو اور شام والیو، میری یتیمہ کو تنہا نہ چھوڑنا، قبر پہ چراغ روشن کرنا، حاضر ہو کے فاتحہ پڑھ لینا. آخری جملہ زحمت تمام. تیسرا کون سا جنازہ ہے غسل دینے والا فریاد کر کے رویا ہے؟ وہ زہرا کا جنازہ ہے. حضرت اسما پانی ڈال رہی ہے، حیدر کرار دست مبارک سے غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا جنازے سے، سر دیوار سے ٹکرا کے فریاد کرنے لگے. اسما نے پوچھا: مولا اے فاتح خیبر علی، اے سید الصابرین علی، کیا زہرا کی جدائی برداشت نہ ہو سکی؟ کیا جملہ دیا؟ فرمایا: شہادت پر نہیں، پیغمبر کی امانت تھی جو امانت کی حفاظت نہ ہو سکی. مولا نے جنازے کو تیار کیا اور وصیت نامہ جیسا سیدہ کا تھا اس کے مطابق دفنایا. آخری جملہ یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. فرمایا: ہاتھ جنازے کو اٹھا کر نگاہیں روضہ رسول کی طرف، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہذہ ابنتک النازلۃ الیک. یا رسول اللہ، یہ تیری امانت تیری طرف آ رہی ہے. مجھ سے نہ پوچھنا کہ کس نے دل دکھایا ہے، مجھ سے نہ پوچھئے گا کہ کہاں کہاں ان کو اذیتیں اٹھانی پڑی ہیں. یا رسول اللہ، یہ تیری امانت تیری طرف آ رہی ہے. یقیناً رسول خدا نے پوچھا ہوگا: بیٹی بتا کس مصیبت نے زیادہ تکلیف دی؟ آیا در و دیوار کے درمیان محسن کے شہید ہونے نے، یا گلے میں رسی باندھ کے تیرے مولا کو دربار کی طرف لے جانے والی مصیبت نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله. قبلہ مولانا